السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو میں نے ابھی مسئلے کا حل ہی ڈھونڈ لیا۔ کوشش کروں گا صبح صبح جب گھر سے نکلتا ہوں تو تقریباً کلینک تک 10-15 منٹ کا فاصلہ ہے، تو اس میں تھوڑی بہت، ورنہ کلینک پہنچتے ہی مریضوں کا رش ہوتا ہے، پھر سیکنڈ ٹائم بدنا اتنا تکا ہوتا ہے کہ شیئرنگ جو ہے نا پھر وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ صبح صبح میں کوشش کروں گا روزانہ کچھ نہ کچھ آپ سے جو کلینکلی وہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں۔ اچھا، سب سے پہلے تو پبلک جو ہے نا، میں بار بار کہتا ہوں کہ ویڈیو اگر آپ نالج کے لیے دیکھتے ہیں تو دیکھیں، نہیں تو فالو نہ کرے۔ پبلک اگر اس کو فالو کرے گی تو الٹا فائدے کی بجائے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پبلک نہ اس کو فالو نہ کرے، صحیح، اور نہ پبلک کو دیکھنے کی کوئی فائدہ ہے۔ جتنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ چینل کو سبسکرائب کرے، اور پبلک اس کو سبسکرائب نہ کرے، کیونکہ پبلک کو اس کا فائدہ ہی نہیں۔ یہ پلیٹ فارم صرف یہاں پہ صرف ہومیوپیتھک کلینکل ایکسپیرینس اور ہومیوپیتھک نالج شیئر کیا جاتا ہے۔ اچھا، سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ پریکٹس کو کیسے بڑھائیں۔ اکثر ہمارے ہومیوپیتھ ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ سینکڑوں میں مریض دیکھتے ہیں، ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ درجنوں میں مریض دیکھتے ہیں، ایسی بھی ڈاکٹر ہے جو کہ 10-15-20 مریض روزانہ دیکھتے ہیں، ایسے بھی ڈاکٹر ہے کہ روزانہ 1-2 مریض بھی نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ ڈاکٹر ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں، ان کی پیتھالوجی، اناٹمی، فزیالوجی بھی ٹھیک ہوتی ہے، انہوں نے BHMS بھی کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے۔ جتنا میں سمجھتا ہوں اتنا ہی میں آپ سے شیئر کروں گا، شاید اس میں میری غلطی ہو تو وہ آپ کلیکشن کر لینا، لیکن ہومیوپیتھک پریکٹس بڑھانے کے لیے آپ BHMS کرو، آپ DHMS کرو، آپ پیتھالوجی، اناٹمی، فزیالوجی سب کچھ پڑھو، لیکن اگر ہم بیسکس رولز جو ہومیوپیتھک کے بیسک رولز ہیں اس کو جب ہم فالو نہیں کریں گے تو تب بھی ہماری پریکٹس نہیں بڑھ سکتی۔ دوسری جو اہم بات ہے، ہمارے استاذ محترم ڈاکٹر علی موصاحب کا کہنا ہے کہ سیکھنے کے لیے آپ کو معصوم ہونا پڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے BHMS کی ہے، میں نے تو DHMS کیا ہوا ہے، میں نے تو ہیلتھ ٹیکنیشین کیا ہوا ہے، میں نے تو BS پلانا کیا ہوا ہے، میں نے تو MBBS کیا، نہیں۔ اور جب آپ سیکھنے میں شرم محسوس کرو گے اور آپ سیکھو گے نہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ میں روزانہ 180، 60، 70، 50 سے تو کم ہوتے نہیں ہے۔ اس اتنے مریض دیکھنے کے باوجود بھی میرے اندر سیکھنے کی پیاس نہیں بجھتی ہے، میں سیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ جو کیس ٹھیک ہوتے ہیں ان کیس کو تو میں بھول جاتا ہوں، لیکن جو نہیں ٹھیک ہوتے میری ان پہ فوکس ہوتی ہے۔ فرض کیا میرے 20 مریض ٹھیک ہو رہے، 21واں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو میرا 21ویں پہ فوکس ہوتا ہے، 20 کو میں بھول جاتا ہوں، وہ تو ویسے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو کوشش کرے کہ جو آپ کے کیس پستے ہیں، آپ یہ نہ کہے کہ بس ٹھیک ہے شفا خدا کا کام ہے، لیکن اس میں ہمارا بھی عمل دخل ہے۔ ہم جب سینئر کو کنسلٹ نہیں کریں گے، ہم جب کتابیں نہیں پڑھیں گے، تو جو آپ کا پسا کیس ہے جب وہ نہیں نکلے گا آپ پروموٹ نہیں ہوں گے، صحیح ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو آپ کے کیسز جو آپ نے سیکھا ہے وہ تو ویل اینڈ گڈ، جہاں پہ آپ پستے ہیں تو وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ جو پسے پوسے کیس ہے اس پہ آپ فوکس کریں۔ اچھا، مین امپورٹنٹ بات جو ہے پریکٹس بڑھانے کے لیے، جتنا میں سمجھتا ہوں، جس ڈاکٹر کی پریکٹس ہے ان کی بات سنیں، ان کی لیکچر سنیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن از بیٹر دین اسپیڈ۔ آپ 120 اسپیڈ میں گاڑی چلاؤ نا، آپ کو اگر ڈائریکشن پتہ نہیں ہے تو اگر آپ 20-30 اسپیڈ میں بھی جاتے ہو تو آپ جو ہے نا اپنے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اس بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، السلام علیکم، کہ آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ جتنے ایکسپرٹس ہیں، ایکسپرٹس مین کی جن کی پریکٹس ہے، ٹھیک ہے نا، کھلاڑی تب تک کھلاڑی نہیں ہوتا ہے جب وہ چکے اور جو ہے نا بالنگ نہیں کر سکتے۔ تو جب تک جس ڈاکٹر کی پریکٹس نہ ہو اس کی بالکل بات ہی نہ سنیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، جس ڈاکٹر کی پریکٹس ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے پاس شیئر کر سکے، اور جن کی پریکٹس نہیں ہے ان کی باتیں اتنی لمبی لمبی وہ کہانی کسے سناتے ہیں کہ نہ ان کو خود سمجھ ہوتی ہے اور نہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، جن ڈاکٹروں کی پریکٹس ہے ان کی آپ سنیں، چاہے آپ کے علاقے میں ہے، آپ سے دور ہے۔ چند کا تو میں حوالہ دے دوں گا، جن کا جو ہے نا نام بتانے کا ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جو ہے نا مشہور ڈاکٹرز ہے، اور ماشاءاللہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے ان کی جو شیئرنگ ہے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ ان کے لیے میں خراج تحسین کے لیے کون سے الفاظ استعمال کروں۔ ڈاکٹر علی محمد صاحب ہے، ڈاکٹر عثمان غنی صاحب ہے،
وہ جو ہے نا جو کرتے ہیں کلینک میں وہ آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں. میں خود ان کا جو ہے نا فالوور بھی ہوں اور ان کا جو نالج ہے جس طرح میں سمجھا ہوں میں شیئر کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں جو آپ کو معلوم ہے, ان کی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پریکٹس بڑھانے کے لیے آپ کو ایکسپرٹس کو جن کے مریض جن کے اوپیڈیز ہوں ان کو آپ کو سننا پڑے گا, کیونکہ ان کی جو محنت ہے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے. اور ہم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم تعصب کے نظر سے ہم ذرا ڈاکٹری کی کپڑوں سے نکل کر ہم تھوڑا اسٹوڈنٹ کے کپڑوں میں آ جائے, یعنی ہم اپنے غرور و تکبر کو چھوڑ کے جو ہے نا ہم تھوڑے سیکھنے سکھائیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ معصوم ہونا پڑتا ہے, تو معصومیت میں آ جائے, نہ کہ آپ کہے کہ میں جو ہے نا کوئی علم خان ہوں. ٹھیک ہے, تو سوری اگر ایسے الفاظ میں بول چکا ہوں کہ آپ کو دلی دکھ ہو, لیکن یہاں پہ میرا کہنے کا مقصد پریکٹس کیسے بڑھائے. جب تک جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہاؤس جاب کرتے, تو ہاؤس جاب میں وہ سیکھ جاتے ہیں کہ یہ فلائجل ہے, یہ پیناڈول ہے. انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کہ یہ پیراسٹامول ہے, یہ میٹرونیڈازول ہے, یہ سیپروفلاکسیسین ہے, یہ لیوفلاکسیسین ہے, یہ فلانا چیز ہے. ان کو فارمولیشن کا پتہ ہوتا ہے, ان کو ڈوزز کا بھی پتہ ہوتا ہے, کب دینی ہے, کیسی دینی ہے, ان کا موڈ آف ایکشن کیا ہے. تو ہماری ہومیوپیتھی میں ہم تو ایکونائٹ کو پڑھ جاتے ہیں فرسٹ ایئر میں, بیلاڈونا کو پڑھ جاتے ہیں, ارسینک ایلبم کو پڑھ جاتے ہیں, یہ بے چینی کی دوا ہے. اور بھائی میری بے چینی آئی کیوں ہے؟ بے چینی اس لیے ہے کہ جب مرض آ جاتا ہے, فوڈ پوائزننگ ہو جاتا ہے, بلڈ پوائزننگ ہو جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, بے چینی تو آنی ہے. تو وہاں پہ آپ کی یہ ڈیزیز پکچر ہوگی اور ڈرگ پکچر آپ کی ارسینک ایلبم ہے. بے چینی اگر موت کا خوف ہے یہاں پر تو ایکونائٹ آ گیا. اچھا, ہم تو ایکونائٹ ارسینک بیلاڈونا کو پڑھ لیتے ہیں, لیکن پھر کلینک میں کس طرح دینا ہے, کس ترتیب سے دینا ہے, وہ آج جو ہے آپ ایکسپرٹ سے سیکھیں گے. اور میں وقتاً فوقتاً جتنا کچھ مجھے آتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بقایا جو ایکسپرٹس ہے اس کی بھی میں نے کوٹ کر دی ہے کہ آپ ان کے لیکچر سنیں. ماشاءاللہ وہ سینکڑوں مریض دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وہ شیئرنگ بھی کر رہے ہیں. حالانکہ اس طرح کے ڈاکٹرز ان کی زمین پہ تو پاؤں نہیں لگتے, اور یہ جو ہے نا آپ کو قیمتی وقت سے 3 گھنٹے 2 گھنٹے نکال کر 15 منٹ نکال کر آپ کو جو ہے نا لیکچر دیتے, تو ان کے لیکچر بار بار سننے چاہیے. کیونکہ یہاں سے میری پہلی 5-10 اوپیڈی نہیں تھی, اب ہم الحمدللہ درجنوں میں اوپیڈی ہو گئی ہے. تو جہاں سے میں نے سیکھا, جہاں سے میری سکسیس ہے, تو وہ میں آپ سے سارا کچھ شیئر کر رہا ہوں. تو کوشش کریں کہ جتنے ایکسپرٹس ہیں جن کی پریکٹس ہے ان کی سنیں اور پھر کلینک میں فالو بھی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے کلینک میں فیسز کم رکھے, یعنی چارجز. وہ میرے استاذ محترم علی مومن صاحب کا کال ہے کہ پیسے اتنے لو کہ کوئی دکھ کے نہ دے. بس آپ سمجھے, اور آپ بے شک آپ 1000 لو, 500 لو, 100 لو, غریب ہے تو آپ ان سے بالکل پیسے نہ لیں, ان کا مفت علاج کریں. لیکن آپ مریض کو مس نہ کریں. آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ علاج مہنگا ہے, میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ کہ پریکٹس کیسے بڑھائے. تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ پریکٹس کے حوالے سے آج بات تو لمبی بھی ہو گئی ہے, لیکن یہ بات بہت ضروری تھی. شاید دوستوں کو بری بھی لگے, لیکن جتنا میں سمجھتا تھا اور جو میرے ذہن میں تھا اور جو میرے دل میں تھا وہ میں نے اپنے منہ سے نکال لیا. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں, اور اگر ٹھیک کہا ہو تو میں نے تو پھر اس کو جو ہے نا اپلائی کیجیے. انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کی کامیابی جتنا میں یہ کوشش کر رہا ہوں, تو اگر آپ کامیاب ہو گئے تو یہ میری خوشی ہے. اور یہ ہومیوپیتھی کی پروموشن ہے, اور آپ کا منہ دعائیں نہیں دے گا, آپ کا دل ضرور دعائیں دے گا. تو بس یہی ہماری لالچ ہے کہ ہومیوپیتھی پروموٹ ہو اور آپ کے دل منہ سے ہمارے لیے دعائیں نکلے. چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور اس کو سے بخار ہے. بخار کے حوالے سے میرے لیکچر اپلوڈ ہے, لیکن بخار کو منٹوں سیکنڈوں میں کیسے کنٹرول کیا جائے. فرسٹ آف آل کول سپنچنگ, اس کے منہ ہاتھ دھوئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ارسینک ایلبم اور ریسٹاکس 1M, ارسینک ایلبم اور ریسٹاکس 1M, آپ ارسینک ایلبم 1M کی ایک خوراک دیں. بچہ ہے, بوڑھا ہے, دے اس کو پکا کے دے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو ہائی پوٹنسی سے نہ ڈریں. ارسینک ایلبم 1M دے, اس کے بعد ریسٹاکس 1M دے. 2 منٹ بعد, 5 منٹ بعد آپ کا مریض, 6 منٹ بعد, 10 منٹ بعد آپ کا مریض بخار بالکل نہیں ہوگا. کبھی بھی بخار کے مریض کو یہ نہ کہے کہ دوائی لو اور گھر چلے جاؤ, نہیں. آپ مریض کے بخار کو کلینک میں ہی اسٹیبل کریں, اس کو جو ہے نا ریلیف دے. جس طرح ایلوپیتھک ڈاکٹر انجیکشن لگا کے مریض کو ایڈمٹ کر کے ڈرپ لگاتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں,
جب وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے تو گھر کے لیے پھر وہ ٹریٹمنٹ لکھ دیتے ہیں. تو کبھی بھی ایکیوٹ مریض کو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ 2 دن میں اور 3 دن میں اور ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں, ایکیوٹ مریض کو آپ کلینک میں اس کو جو ہے نا ریلیف لازمی دے. ٹھیک ہے, تو ارسینک ایلبم 1 ml ریسٹاکس 1 ml آپ 2 منٹ بعد دیں. آپ کا 5-10 منٹ میں مریض کا بخار اتر جائے گا. بخار کے حوالے سے بہت ساری ادویات ہیں. ایکونائٹ اسٹارٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں, بیلاڈونا اپلائی کر سکتے ہیں, بہت ساری ادویات ہیں. لیکن جو میں خود کلینک میں کرتا ہوں میں نے آپ سے وہ شیئر کر دیا, اور انشاءاللہ 99.9% آپ کو بخار کے حوالے سے مایوسی نہیں ہوگی. اس کے بعد گھر کے لیے آپ نے کون سا علاج دینا ہے وہ میرا بخار پہ لیکچر موجود ہے ڈیٹیل سے. ڈینگی ہے, کووڈ ہے, ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے. 2-3 دنوں میں, ہفتے میں آپ کیسے بخار کو مکمل ٹھیک کر سکتے ہو. لیکن یہ میں ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس پیناڈول کی بجائے یا پیراسٹامول کی بجائے کون سی میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میں, اگر آپ بخار کی ایمرجنسی کنٹرول کرنی ہے. پولس پنچنگ پلس ارسینک ریسٹاکس انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی. دوسری بات, مریض آپ کے پاس آ گیا, ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے, سر میں بوجھ ہے. آپ جلسیمیم CM کو نہ بھولیں. میں کلینک میں CM میں اپلائی کرتا ہوں اور 2-3 منٹ بعد مریض کو جو جی سنا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آرام آ گیا. اس کے بعد سر درد کی وجوہات جان کے, بلڈ پریشر ہائی ہے, کم ہے, نظر اس کا کم ہے, خون کی کمی ہے, ٹائیفائڈ ہے, اس کے بعد جو سر درد کے حوالے سے ٹریٹمنٹ بنتی ہے تو وہ میرے لیکچر اپلوڈ ہے, وہ آپ پڑھیں. ڈاکٹروں کی لیکچر اپلوڈ ہے, پھر آپ ٹریٹمنٹ کا. یہ میں ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور وہ کمزور ہے, سیکنڈ پریورٹی فرض کے جلسیمیم سے آرام نہ آیا, 2-3 منٹ کی بات کر رہا ہوں, زیادہ انتظار نہیں کرنا ہے. آپ نے 7430 آپ کو, یہ 2 میڈیسن آپ کو بالکل مایوس نہیں کریں گے. یہ میں ایکیوٹ کی بات کر رہا ہوں اور پریکٹس بڑھانے کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ 2 میڈیسن سے آپ کی کلینک میں سر درد آپ کو مس نہیں کرے گا. ہاں, ایک بات یاد رکھیں, لیفٹ سائڈ پہ درد ہے تو اسپیجیلیا 1 ml دے, رائٹ پہ درد ہے سنگونیریا 1 ml دے. اگر آپ کو مریض کہیں کہ ڈاکٹر صاحب سر درد کبھی لیفٹ کبھی رائٹ, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ, یہاں پہ آپ لیکن CM کو نہ بھولیں. میں CM میں 5-6 خوراکیں دیتا ہوں, اس کو بتاتا ہوں 5 دن بعد ایک خوراک کھائیں. بقایا پلازبو پہلے ڈوز سے آرام, دوسرے تیسری ڈوز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن میں ویسے 7 پوڑیاں پکڑا لیتا ہوں, تکلیف ہوا تو کھا لینا. لیکن مریض کہتا ہے 1 پوڑی کا یہ 2-3, اس کے بعد اس کو عمر بھر کا سر درد نہیں ہوا. تو یہ ایمرجنسی کے حوالے سے میں نے سر درد کے حوالے سے تھوڑا بہت آپ کو بتا دیا. انشاءاللہ ابھی سر درد کے حوالے سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. آپ کے پاس پیشنٹ آیا اور وہ اس کی الٹی نہیں رک رہی ہے, تو الٹیوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, نکسوامیکا کی 1 ڈوز دے. کیوں دے؟ اس نے کچھ غلط کھایا ہے, فوڈ پوائزننگ ہو گیا ہے, تو نکسوامیکا آپ کی بہت بڑی میڈیسن ہے. اس کے بعد اگر متلی ہے, متلی مین کی نازیا, وہ ہم کہتے ہیں کہ زڑ میں خرابی کی متلی ہونا, اردو میں میرے خیال میں ہاں متلی کہتے ہیں. الٹی کرتا نہیں ہے, بس متلی سے رہتی ہے, دل خراب رہتا ہے. سب کو پتا ہے کہ ایپیکا تو کس ترتیب سے دینی ہے. اس کو دے 1 CM کی ڈوز, اور اس کے بعد 200 میں صبح دوپہر شام 1-2 دن کے لیے. پہلے 2 خوراکوں سے آپ کا مریض 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کے بعد 200 میں صبح دوپہر شام 1-2 دن کے لیے, بات ہی ختم. اگر الٹی کرتا ہے تو نکس 1 ڈوز دے, ہائی ڈوز دے, پھر ایپیکاک دے, اور اس کے بعد آپ بہت ساری الٹیوں کی ادویات ہیں. لیکن کیڈمیم سلف آپ کو الٹی کے حوالے سے بالکل مایوس نہیں کرے گا. 200 میں 30 میں صبح دوپہر شام دے. اچھا, رہ گیا آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں لوز موشن ہے. سمپل سا نسخہ بتاتا ہوں, 1 ڈوز نکس کی دے, 1 بیسیلینیم کی دے, 1 ایلوس کی دے. کیوں دے؟ نکس آپ جو گنبلا جو فوڈ پوائزننگ ہوئی وہ اینٹی ڈوٹ کرے گا, 1 بیسیلینیم کی ڈوز دے, 1 ایلوس کی دے. بیسیلینیم اس لیے اگر کوئی وائرل بیکٹیریل ہے تو وہ کل کرے گا. ایلوز آپ کو پتا ہے کہ مریض آپ کا پخانہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ فالوویل جو میڈیسن ہے, اگر مریض کا پیلا پخانہ آ رہا ہے, پیٹ میں درد نہیں ہے, تو پوڈوفائلم 200 میں صبح دوپہر شام, گھنٹے بعد. بچہ ہے تو 30 میں صبح دوپہر شام. 2-3 دن میں 4 دن میں آپ کا مریض کنٹرول ہو گیا. اگر وہ نڈال سا ہے, کمزور ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو گیا, چائنا 7 لازمی 200 میں اوڈی دے. پیٹ میں اگر درد ہے, کریمپس آ رہے, ایبڈومینل پین ہے, تو پروڈوفائلم کی بجائے مرکسال استعمال کرے. بقایا یہی پروٹوکول ہوگا. پیٹ میں شدید درد ہے, کولوسینت 1 کی 5-6 پونڈ یا 7 پکڑا, اس کو بتائے جب پیٹ میں درد ہو یہ کھا لینا, کیونکہ یہاں پہ اسموتھ مسل ہے, تو کولوسینت آپ کو بالکل مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ.
دعایات بہت سارے ہیں، میکفاس ہے، ڈسکوریا ہے، لیکن میں نے سب سے سٹارٹ میں بتا دیا، پھر بھی بتاتا ہوں، جو میں کلینک میں کرتا ہوں وہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کی پریکٹس بھی بڑھے گی، آپ کا مریض بھی خوش ہوگا، ہومیوپیتھی بھی پروموٹ ہوگی۔ آپ کے پاس پیشنٹ آیا کہ مجھے گردن میں درد ہے، بہت ساری اس میں پروٹوکولز ہے، لیکن سمپل میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارا جب ڈیجنریشن آتا ہے تو لیکننتس 30 میں صبح دوپہر شام، کالیفاس صبح دوپہر شام، سفلینیم 1 ہفتہ وار۔ انشاءاللہ گردن درد کا مریض پہلے دن کنٹرول ہوگا، اور مہینہ جب یہ کورس کھائے گا اس کے بعد امید ہے انشاءاللہ اس کے بعد مجھے کبھی مریض نہیں ہے کہ میرا گردن درد ٹھیک نہیں ہوا۔ دائیں کندھے میں درد ہے، دائیں بازو اور کندھے میں، تو سنگونیریا میں CM میں ایک خوراک دیتا ہوں، اس کے بعد 200 میں صبح دوپہر شام 2 ہفتے کے لیے دیتا ہوں۔ دائیں کندھے کا درد ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا سرجری کرو، اس کے لیے وہ کرو، یہ کرو، لیکن سنگونیریا آپ کو مایوس نہیں کرے گی، اور جتنے میڈیسن میں بتا رہا ہوں اینڈ میں اب جا کے میٹیریا میڈیکا کو لازمی پڑے۔ لیفٹ کندھے میں درد ہے، ساتھ جو ہے نا ہاتھ میں بھی درد ہے، اسپائجیلیا انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ اسپائجیلیا 1 mcm میں ہائی ڈوز دیں، اور اس کے بعد 200 میں صبح دوپہر شام۔ تو بس ابھی میں کلینک پہ پہنچ گیا ہوں، اور جو میڈیسن میں نے بتا دی تھوڑا سا اس کے پیچھے یہ بورک جو میٹیریا میڈیکا ہے، اس کے پیچھے تھوڑا سا پڑھ لیں تو انشاءاللہ اور بھی کلیئر ہو جائے گا۔ بس آج کے لیے یہی کافی تھا، انشاءاللہ زندہ وقت ملا تو وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت انشاءاللہ آپ سے کلینکل ٹپس، کلینکل جو ایمرجنسی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا۔ السلام علیکم۔